رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور اردن کے شاہ نے اسلام آباد میں ایک ملاقات میں تصویراتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شہباز شریف نے ایف بی آر کو پائیدار ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اعلیٰ تعلیم، صحت اور آئی ٹی کے شعبوں سے متعلق 7 منصوبوں کے لیے 34 ارب روپے سے زائد کی منظوری دی ہے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور اردن نے اپنے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات کو بڑھانے، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر باہمی فائدہ مند تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوئم ابن الحسین کے درمیان آج شام وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت، سائنس و ٹیکنالوجی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے شرم الشیخ میں دستخط شدہ غزہ امن معاہدے کے حوالے سے 8 عرب اسلامی ممالک جو امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی پر کام کر رہے ہیں کے درمیان روابط مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ کے بعد غزہ کے حوالے سے پاکستان اور اردن کے اصولی موقف بشمول غزہ سے فلسطینیوں کی کسی بھی نقل مکانی کے حوالے سے کسی بھی سمجھوتے سے گریز کا اعتراف کیا۔ شاہ عبداللہ دوئم نے غزہ تنازع کے ساتھ ساتھ جنگ کے بعد غزہ میں استحکام اور انسانی ہمدردی کی کوششوں میں اردن کے کردار کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے میڈیا، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر اردن کے شاہ کا خیر مقدم کیا۔ صدر مملکت نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اردن کے شاہ کے دورے سے پاکستان اور اردن کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیکس چوری روکنے کے لیے انتظامی اور ادارہ جاتی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ٹیکس نظام میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو تمباکو، ٹائلز اور دیگر بڑے شعبوں میں مرحلہ وار ٹیکس وصولی کے نظام میں خامیوں کو دور کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زور دیا کہ ٹیکس اصلاحات پر عمل درآمد کی رفتار تیز کی جائے تاکہ ملک معاشی استحکام کی راہ پر گامزن اور پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تازہ ترین معاشی اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں اور کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر ہیں جو حکومت کی کوششوں کا مؤثر ثبوت ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری کے بعد تینوں بل اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن کو نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں حکومت کی نجکاری ایجنڈے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو بھی نجکاری کے عمل میں مکمل تعاون کرنے کی ہدایت کی جس کا مقصد ان اداروں کو ایک پائیدار اور منافع بخش سمت پر گامزن کرنا ہے۔ اجلاس کو پی آئی اے سمیت سرکاری شعبے کے بڑے اداروں کی نجکاری سے متعلق جاری اقدامات اور عمل کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اعلیٰ تعلیم، صحت اور آئی ٹی شعبوں سے متعلق 7 منصوبوں کے لیے 34 ارب روپے 66 کروڑ روپے منظور کیے ہیں، جس کی منظوری آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کی صدارت میں CDWP کے اجلاس میں دی گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔